اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو دعائے وسعت رزق بتا رہا ہوں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ دعائے وسعت رزق دن میں 3 بار پڑھنے والے کو غیب سے خزانے ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فقراء کی خوراک امراء کے اموال میں سے قرار دی ہے، بس کوئی بھی فقیر جو بھوکا رہا اس کا حق یقیناً کسی غنی نے کھایا ہوگا، اور اللہ تعالی اس سے اس کے متعلق باز پرس کرے گا۔ ناظرین، یہ فرمان اس طرف اشارہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے روئے زمین پر تمام جانداروں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ اب اگر کوئی محروم ہے تو یقیناً کسی با اثر ثروت مند نے اس کا حق غصب کیا ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں تو اکثر وسائل پر ایک قلیل جماعت یا چند ممالک کا قبضہ رہا ہے، اور یہ دیگر انسانوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں معاشرے میں دولت کی غیر عادلانہ تقسیم نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ تمام غاصبین دنیا اور آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ ہمارے اموال میں سائلین اور محروم افراد کا حق ہے۔ کیا معلوم اللہ نے کسی ضرورت مند کے رزق کا کوئی حصہ ہماری آمدنی میں قرار دیا ہو تاکہ ہم وسیلہ بنیں اور اس کا حق ایمانداری سے پہنچائیں؟ ہم صدقات اور وجوہات کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، جس کے نتیجے میں وہ ضرورت مند اگر محروم رہ گیا تو ہم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، لہٰذا اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں۔ اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی مدد کے لیے حتی الامکان اقدامات کریں۔ انسان اپنے رزق کے لیے دیگر انسانوں کا محتاج ہے۔ کوئی کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور مختلف لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، جن کو غنی افراد مختلف امور کے لیے اجرت پر رکھ لیتے ہیں، اور ان افراد کی سروسز کو ہائر کریں تو انہیں اچھی اجرت دیا کریں تاکہ یہ اپنے گھر کے امور کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ بیکار بھاؤ تاؤ کر کے ان کی روزی کو کم نہ کرے۔ بلا شبہ بھاؤ تاؤ مناسب بات ہے، لیکن اگر اجرت بہت کم طے ہو جائے تو کچھ اوپر انعام دے دیا کرے۔ یقیناً غنی ہونے میں سنگین ذمہ داریاں ہیں۔ ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ کا بازار تھا اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، اور بس یہ غلام باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس نے غلام کو خرید کر شاید گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ ناظرین، مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ بھائی یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا، اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا، اور لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ قبول کر لیا گیا۔ اور یوں واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام سبیتا بنت یعار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا، اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی، تو اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ دوست، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کروا دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے اب میں تمہیں مزید غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے بھی مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور اس غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا،
اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد بھی کر لیا۔ ناظرین، جب وہ قرآن مجید پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ لپالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں اس خوبصورت واقعے پر سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اور ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے، اور انہوں نے جنگ موطا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہے، بار بار یہی کہے جا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے۔ جب میں تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المومنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ بددعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں، اور اب صرف چوتھی بددعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور سلسلہ نسب عبد المناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے 4تھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا
हुक्म बिन अबी अल-आस ने लोहे की जंजीरों से बांध कर धूप में डाल दिया था और कई रोज़ तक अलहदा मकान में बंद रखा था। चचा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जब तक तुम मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। और ये सुनकर आप जवाब में फरमाते कि ए चचा, अल्लाह की कसम मैं मज़हब इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ सकता और इस ईमान की दौलत से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए ज़ुन्नौरैन कहा जाता है क्योंकि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियाँ एक के बाद दीगरे आपके निकाह में आईं और ये वो वाहिद एजाज़ है जो किसी भी और सहाबी को हासिल न हो सका। आपका शुमार अशरे मुबशरा में किया जाता है, यानी वो 10 सहाबा कराम जिनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। आपने इस्लाम की राह में 2 हिजरतें की, एक हबशा और दूसरी मदीना मुनव्वरा की जानिब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 27 ज़िलहज 23 हिजरी को हुई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले एक कमेटी तश्कील दी जिसमें 6 सहाबा कराम शामिल थे। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस कमेटी में शामिल थे और इस कमेटी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा नामज़द किया गया और इसके 3 दिन के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसरत राय से खलीफा सालिस मुंतखब कर लिया गया। हज़रत उस्मान उस वक्त 70 साल के हो चुके थे। आपने 35 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत की तौफीक पाई और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की खिलाफतों के दौरान, जिनका अरसा 12 साल से कुछ ज़्यादा का बनता है, खिदमत सरअंजाम दी, लेकिन अल्लाह की तकदीर में खलीफा बनकर भी आपने मज़ीद इतने ही साल खिदमत दीन की तौफीक पाई जितने साल मजमूई तौर पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की खिलाफतों का ज़माना बनता है। आपके दौरे खिलाफत में ईरान और शुमाली अफ्रीका का काफ़ी इलाका इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ पेशन गोइयाँ भी आपके खलीफा बनने के बारे में मौजूद थीं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि उस्मान, अल्लाह ताला तुमको एक कुर्ता पहनाएगा, अगर लोग तुमसे ये मुतालबा करें कि उस कुर्ते को उतार दो तो तुम हरगिज़ उसको ना उतारना। इस पेशेन गोई में हज़रत उस्मान की खिलाफत की पूरी तस्वीर खींच दी गई कि आप खलीफा होंगे और दौरान खिलाफत कोई फितना नमूदार होगा और फितना करने वाले आपको खिलाफत छोड़ने पर मजबूर करेंगे ताकि खिलाफत राशिदा किसी तरह से ख़त्म हो जाए और मुसलमानों की वहदत और ताकत मुंतशिर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नसीहत फरमाई कि ऐसी सूरत में अपने मनसब पर मजबूती से कायम रहना है। चुनाचे हज़रत उस्मान के दौर में खिलाफत में जहाँ इस्लाम को तरक्कियाँ नसीब हुईं और सल्तनत को वसअत मिली, वहीं फितनों ने भी सर उठाया। 35 हिजरी में ज़िलक़द के पहले अशरे में बागियों ने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा किया और आपने सब्र और इस्तकामत का दामन हाथ से न छोड़ा। मुहासरे के दौरान आप पर खाना पीना बंद कर दिया गया और तकरीबन 40 रोज़ भूखे प्यासे 82 साला मजलूम मदीना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुम्मतुल मुबारक 18 ज़िलहज को नहायत बेदर्दी के साथ रोज़े की हालत में कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो 3 दिन तक शरपसंदों ने आपकी तदफीन में रुकावट डाली और फिर 3 दिन के बाद मदीना के कुछ बाअसर लोगों ने, जिनमें हज़रत हकीम बिन हज़्ज़ाम और हज़रत जुबैर बिन मुतअम भी थे, हज़रत अली से हज़रत उस्मान के दफनाने के बारे में बातचीत की और ये भी दरख्वास्त की कि आप अपने ख़ानदान के लोगों को भी इसमें मदद के लिए कहें। नाजरीन, जब शरपसंदों को इस बात का इल्म हुआ तो वो रास्ते में पत्थर लेकर बैठ गए और जनाजा गुजरने पर उस पर पथराव किया। मदीना में एक अहाता था जिसका नाम हश कौकब था और यहूदी इसमें दफन होते थे। चूँकि जन्नतुल बकी में शरपसंद हज़रत उस्मान के जसद मुबारक को दफन नहीं होने देते थे, इसलिए आपकी मैयत को हश कौकब में दफनाने का प्रोग्राम बनाया और रात के वक्त आपकी तदफीन की गई। ये अहाता जन्नतुल बकी से कुछ फासले पर था। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने अहाते की दीवार को गिराने का हुक्म दिया और लोगों को तलकीन की कि वो अपने मुर्दों को इस खाली जगह में दफन करें ताकि ये जगह मुसलमानों के कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में शामिल हो जाए।
امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت کے موقع پر۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاریوں کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو جہاں کے سلطنت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان کے ساتھ 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 مرتبہ فرمایا کہ آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں ہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا، اور خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں، اور خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار میں 100 اونٹ کے علاوہ 200 اور، تیسری بار میں 300 کا اور، یعنی کل 600 اونٹ اعلان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص غنی ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر رزق وسیع کر دیا جائے، اسے بے تحاشا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عطا کیا جائے، اس کے خزانے بھر جائیں اور اسے اللہ کی غیبی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعائے وسعت رزق ہر روز دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت اور رات میں کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسے ذریعے سے روزی عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عشاء پڑھیں، اور یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کی بھی تعلیم ہے۔ اور اول و آخر درود شریف بھی ضرور پڑھیں، اور دعائے وسعت رزق یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربی یا ربی یا ربی، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے جلال اور بزرگی والے، میں سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے واسطے سے جو عظیم سے عظیم ہے، پس تو مجھے بکثرت رزق حلال اور پاکیزہ عطا فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ تو ناظرین، دن میں کسی بھی وقت یہ دعائے وسعت رزق پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اور ناظرین، اس ایمان افروز ویڈیو سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔